بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اسلام ایک ایسا آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جس نے ہر چیز کو اصول، قواعد اور قانون بیان فرمائے۔ سامعین محترم، آج جس بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج جو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اور دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، سامعین محترم، ان کو اس بات کا سوچنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب وہ قانون بنانے پہ آتے ہیں جو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، جب وہ قانون بنانے پہ آتے ہیں تو کتے اور بلیوں کے قانون بناتے ہیں، پرندوں اور درندوں کے قانون بناتے ہیں اور انسانوں کو بے درے قتل کر دیتے ہیں۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت ان کو کوئی احترام انسانیت یاد نہیں آتا، جبکہ اس کے برعکس اسلام وہ زندہ و جاوید مذہب ہے، وہ آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جس نے ہر چیز کو اس کے احسن انداز میں اس کے حقوق بیان فرمائے۔ جہاں انسانیت کی بات آئی تو خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس انسان کو ہم نے خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا، اور بلکہ اتنا حسین انداز اختیار فرمایا، 4 قسمیں بیان کر کے فرمایا کہ انسان تجھے خوبصورت صورت عطا فرمائی۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، عزت والے شہر مکہ کی قسم، 4 قسمیں اٹھا کے رب تعالیٰ نے انسان کی عزت کا اعلان فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تجھے خوبصورت سونی صورت عطا فرمائی۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ عزت کا تاج ہے انسان تجھے عطا فرمایا۔ کہیں فرمایا جس نے ایک انسان کو بغیر کسی قصور اور قصاص کے اور بغیر عوض کے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے تمام نسل انسانی کو قتل کیا۔ تو اس ماحول میں اسلام نے انسانیت کو وقار عطا فرمایا، انسانیت کو وہ تکریم اور عزت عطا فرمائی جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آئیے ذرا ان باتوں کو دیکھیں اور پھر حالات کا جائزہ لیں۔ سامعین محترم، حضور نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما قادسیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، تو ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو یہ دونوں صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس جنازے کی عزت کی، تعظیم کی، احترام کیا۔ احترام یہی تھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جنازے کا احترام کیا۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ سہیل بن حنیف اور قیس بن سعد یہ جنازہ غیر مسلم کا ہے، جس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ تو جناب سہل بن حنیف فرمانے لگے یہ ہمیں سبق دینے والوں کو یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، ایک وقت وہ بھی تھا ہم بھی نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، پیارے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں حضور کے پاس ایک جنازہ گزرا، تو پیارے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے تعظیم کی، عزت کی، احترام کیا۔ تو بتایا گیا حضور یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، حضور یہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان تو ہے نا۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کس قدر احترام انسانیت کا سبق دیا، اس بات کی طرف نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، خیال کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ فرمایا یہ ایک انسان ہے، اور انسان کی تکریم کا اور انسان کی عزت کا اعلان یہ بانی اسلام ہی ہمیں دے سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا مذہب ہمیں اس کا سبق نہیں دے سکتا۔ یہ بات یہاں تک محدود نہیں سامعین محترم، پھر تاریخ کے اندر ایک وقت آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرمایا کسی دشمن کو بھی باندھ کر نہ مارو، فرمایا کسی دشمن کو باندھ کر نہ مارو، یہاں تک کہ اگر کسی مرغی کو بھی مارنا ہو تو باندھ کر نہ مارو۔ یہ اسلام انسانیت کے حقوق بیان فرما رہا ہے۔ اس کو اور اگر آگے ایک قدم آگے لے جائیں، امیر المومنین خلیفہ دویم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں ایک شخص قتل کیا گیا جس کے اندر کئی لوگ ملوث تھے، کم و بیش 7 افراد اس ایک قتل کے اندر ملوث تھے، شریک تھے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان 7 کو قتل کر دیا جائے، ان 7 کو پھانسی دی جائے، ان 7 کو قتل کیا جائے۔ تو کہنے والوں نے کہا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین ایک شخص کے بدلے میں 7 افراد کی جان، حضور ادھر ایک قتل ہوا، یہاں 7 کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایک قتل کے اندر پورا شہر بھی ملوث ہوتا تو عمر پورے شہر کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ سامعین محترم، یہ کیا ہے؟ یہ تکریم انسانیت ہے، یہ احترام انسانیت ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں ہم سمجھے تو آؤ ایک اور انداز آگے دیکھیے۔ خلیفہ سویم امیر المومنین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اپنے ہی گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ 40 دن کے قریب آپ کا اپنے ہی گھر کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا۔ جب آپ کا محاصرہ کر دیا گیا، یہ وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسجد کے اندر آپ نے اپنے ذاتی رقم سے اس کی توسیع کی، میٹھے پانی کے کنویں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیے، آج اسی جناب عثمان غنی پہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، میٹھے پانی کے کنویں کا پانی آپ پر بند کر دیا گیا۔ ان حالات میں آپ کو اپنے گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ تو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم ان لوگوں کو قتل کر دیں، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں، ان کو خسو خاشاک کی طرح بہا دیں۔ تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمان تھا کہ اگر میری جان بچانے کے لیے آپ نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے میرا ہی قتل کر دیا، کہ آپ نے مجھے ہی قتل کر دیا۔ تو یہ احترام انسانیت یہاں تک ہے۔ تو سامعین محترم، آج دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہیں جس کو عالمی طاقت کہا جاتا ہے، کہیں وہ اپنی طاقت کے نشے کے اندر دت ہو کر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، تو کہیں جناب فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، کہیں برما پہ ظلم ہوتا ہے، کہیں کسی طرح پہ ظلم ہوتا ہے۔ جب وہ قانون بنانے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کتے کا قانون بھی ہے، بلی کا قانون بھی ہے۔ یارو ایسے قانون کو کیا کرنا ہے جہاں کتے اور بلی کے تو قانون ہوں لیکن انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہو اور سرے بازار ان کو جناب والا قتل کیا جا رہا ہو، معصوم ننھی کلیوں کو مسلا جا رہا ہو، تو پھر کہا جائے کہ ہم انسانیت کے پاسدار ہیں، ہم حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ایسا حق؟ آؤ حقوق انسانیت کی بات کرتا ہے تو اسلام کرتا ہے، حقوق انسانیت کی بات کرتا ہے تو بانی اسلام کرتے ہیں، تکریم انسانیت کی بات کرتا ہے تو قرآن کرتا ہے، تکریم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اسلام اور اسلام کے ماننے والے کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سامعین محترم، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت انسان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک انسانیت کی تکریم بھی عطا فرمائے، اور انسانیت کو، اسلام کو اللہ پاک ہر میدان کے اندر بلندی اور عزت اور وقار عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔